بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کی پشاور آمد کے بعد وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کیمپ آفس میں بن گیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بشرا بی بی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، بیرسٹر گوہر سمیت مرکزی قیادت نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے بشرا بی بی کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعلیٰ اور بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئی سے متعلق بھی بات چیت۔ بشرا بی بی کی آمد کا سنتے ہی ایم پی اے اور ایم این ایز اور مقامی قیادت بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے دوران متعدد اراکین اسمبلی کو کمرے سے نکال دیا گیا۔ مشیر وزیر اعلیٰ مشال یوسفزئی بشرا بی بی کے ساتھ ہیں۔ صدر نون لیگ نواز شریف کے لندن جانے کے پروگرام میں تبدیلی کا امکان۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کا لندن جانے کا پلان میں کچھ روز کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ نواز شریف شیڈیول کے مطابق آج پاکستان سے دبئی جائیں گے۔ پرانے شیڈیول کے مطابق نواز شریف نے ایک دن دبئی رک کر ہفتہ کو لندن پہنچنا تھا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف دبئی میں مزید کچھ روز قیام کریں گے۔ نواز شریف منگل کو لندن پہنچیں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو پہلے ہی دبئی میں موجود ہیں۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی دبئی جانا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری دبئی جانے کی تاریخ کا بھی اعلان نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا نومبر کے پہلے ہفتے برطانیہ کے نجی دورے پر جانے کا امکان ہے۔ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائزہ کے اعزاز میں الوداعی عشائیہ۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر مین اللہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کی عشائیہ میں عدم شرکت۔ سپریم کورٹ سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ بھی بیرون ملک ہونے کے باعث شریک نہ ہوئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ کے اعزاز میں دیے گئے عشائیہ میں نامزد چیف جسٹس جہاجہ آفریدی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال بندوخیل، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عقیل عباسی شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ جسٹس حسن رضوی، جسٹس عرفان سعادت اور ایڈ ہاک ججز سپریم کورٹ جسٹس سردار طارق اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی بھی عشائیے میں شرکت۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس ارباب طاہر نے بھی عشائیے میں شرکت کی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی بھی عشائیے میں شرکت۔ حیدرآباد سے اغوا ہونے والا تاجر شکارپور کے کچے میں ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل، ایک ڈاکو بھی ہلاک۔ مغوی تاجر حسن ناصر نظامانی کی بازیابی کے لیے حیدرآباد پولیس نے کارروائی کی۔ لاڑکانہ پولیس کی نفری نے بھی حیدرآباد پولیس کی مدد کی۔ پولیس کے مطابق ڈاکوؤں کے گاؤں کے محاصرے کے بعد مسلسل 8 گھنٹوں سے زائد فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ ڈاکو نے مغوی کی آزادی کے لیے 15 کروڑ روپے تاوان طلب کیا تھا۔ مغوی تاجر حسن ناصر نظامانی کی بازیابی کے لیے حیدرآباد پولیس نے کارروائی کی۔ حیدرآباد سے اغوا ہونے والا تاجر شکارپور کے کچے میں ڈاکو کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے رہا۔ بشرا بی بی کو 9 ماہ بعد جیل سے رہائی ملی۔ کچھ وقت بنی گالہ گزارنے کے بعد پشاور چلی گئیں۔ بشرا بی بی کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کی انیکسی میں رہنے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت دیگر رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ شوکت خانم سے چیک اپ بھی کرایا جائے گا۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں بشرا بی بی رہائی کے بعد بخیر و عافیت پشاور پہنچ گئیں۔ کچھ عرصے کے لیے پشاور میں قیام کریں گی۔ بشرا بی بی 9 ماہ بعد اڈیالہ جیل سے رہا۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل سے توشخانہ 2 کیس میں ضمانت کے بعد بشرا بی بی پہلے بنی گالہ پھر پشاور پہنچیں۔ بشرا بی بی وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور کی انیکسی میں قیام کریں گی۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کا لاہور جانے کا پلان اچانک تبدیل کیا گیا۔ مرکزی لیڈرشپ نے بشرا بی بی کو پشاور جانے کے لیے قائل کرتے ہوئے لاہور جانے پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ رہنماؤں کے قائل کرنے پر بشرا بی بی پشاور روانہ ہوئیں۔ بشرا بی بی کے ضمانتی مچلکے اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے جاری کیے۔ بشرا بی بی کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں اڈیالہ جیل سے بنی گالہ روانہ کیا گیا۔ راستوں میں ان کے قافلے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشخانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت منظور کی تھی۔ سینئر اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن اور اسپیشل جج سینٹرل نمبر 2 ہمایوں دلاور کی عدم دستیابی کے باعث ان کی رہائی کی روپکار جاری نہیں ہو سکی تھی۔ بشرا بی بی کو توشخانہ کیس میں 31 جنوری کو 14 سال قید کی سزا دی گئی، جسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا تھا۔ ایف آئی اے نے بشرا بی بی کو توشخانہ 2 کیس میں دوبارہ گرفتار کیا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت منظور کی۔ بشرا بی بی کو پہلے بنی گالہ سب جیل، اس کے بعد اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تھا۔
बुशरा बीबी को 15 केसेस और 9 माह कैद के बाद रिहा कर दिया गया। बुशरा बीबी की एक नैब एक FIA केस में जमानत हुई। बुशरा बीबी को 9 मई के 12 केसेस से अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया। बुशरा बीबी पर कब और कौन कौन से केसेस बने, नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। 9 माह जेल में गुजारने के बाद बुशरा बीबी बिलाखिर आज रिहा हो गई। वो पहले खावर मानका की मुद्दत में दर्ज कराए गए इद्दत केस से बरी हुई। बुशरा बीबी की 31 जनवरी को पहली बार गिरफ्तारी तोशाखाना केस में सजा के बाद हुई। 1 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली के बाद जमानत मंजूर हुई। जेल कैद के दौरान बुशरा बीबी के 9 मई के 12 केसेस में भी गिरफ्तारी डाली गई। ताहम इस्तात दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को 9 मई के केसेस से डिस्चार्ज कर दिया। 13 जुलाई बुशरा बीबी को इद्दत केस में सेशन कोर्ट ने बरी कर दिया। ताहम 13 जुलाई को ही तोशाखाना 2 केस में नैब ने बुशरा बीबी को जेल रिहाई के साथ ही गिरफ्तार कर लिया था। बुशरा बीबी ने अपनी गिरफ्तारी खुद अडियाला जेल पेश होकर दी थी। उन्हें अडियाला जेल की बजाय बनीगाला को सब जेल करार देकर वहां कैद किया गया। ताहम उन्होंने खुद अडियाला जेल मुंतकिल होने का फैसला किया और बाकायदा केस दायर करके इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डायरेक्शन ली। तोशाखाना 2 केस में कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, बुशरा बीबी की रिहाई अदालती मामला है, कुछ नहीं कह सकता। जमानत होने से तोशाखाना केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं इल्म के शाह महमूद कुरैशी बाहर आ रहे हैं। बदकिस्मती से हमारी अदलिया पर सियासी रंग चढ़ गया था। किसी सीनियर जज के बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझता। 26वीं आईनी तरमीम के लिए PTI राजी हो गई थी। बानी PTI ने 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक नहीं किया। मेरे ख्याल में 27वीं आईनी तरमीम आनी चाहिए। प्योरली एक अदालती मामला है या कोई इसके पीछे कुछ और भी मुज़मिरात हैं या अदालत ने जमानत कर दी है तो बिस्मिल्लाह, कोई उसके ऊपर मुझे तनकीद करने की कथित तौर पर जरूरत नहीं है। लेकिन ये करना कहना कि उनके ऊपर केस के को भी इफेक्ट होगा, मैं समझता हूँ केस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैंने नहीं सुना, ये मेरे लिए ये बिल्कुल एक इंकशाफ है। उस बंदे ने बड़े एडवर्स हालात में अपनी और अदलिया की जुडिशरी को डिग्निटी को मेंटेन किया। सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ जरताज गुल ने कहा है, आईनी तरमीम लाने के लिए लोगों को खरीदा गया, जमीर फरोशी की गई, आईन और कानून को पामाल किया गया। बुशरा बीबी पहले दिन से खड़ी नहीं, सुर्खरू होकर वापस लौटी। जुल्म करने वालों के चेहरे सबके सामने वाजे हो गए। बानी PTI की सियासत खत्म करने का कहने वाले खुद सियासी यतीम हो गए। तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आएगी। सवाल करना चाहिए ना कि लोगों को ये 85 करोड़ 1 अरब रुपए कहाँ से आते हैं। ये आइन को यरगमाल बना, बुशरा बीबी बहादुरी का इस्तारा बन गई। आज इज्जत से फिर वापस घर आ गई है ना, लेकिन जिन्होंने जुल्म करना था ना वो एक्सपोज हो, फिर सियासत उनकी भी खत्म है। लोगों ने वो चेहरे भी पहचाने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी मजबूत खड़ी थी। हम हर फोरम पे जो है इसका मुकाबला करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि बुशरा बीबी की रिहाई मेरिट पर हुई, जल्द इमरान खान भी अवाम में होंगे। बानी PTI की भी अदालत के जरिए रिहाई होगी। डील करनी होती तो बुशरा बीबी ने 9 महीने जेल में गुजारने थे। बानी PTI ने कहा वो 100 साल भी जेल में रहना पड़े तो रहेंगे, मगर डील नहीं करेंगे। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा, ये सब अफवाहें हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि डील करनी होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में रहती। जा रहा है कि कोई डील हुई है। अगर डील कोई किसी तरीके से करना होता कि डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। खान साहब ये 16 महीने से जेल में न होते। उन्होंने लास्ट टाइम भी हमें कहा था कि मुझे अगर 100 साल भी जेल में रहना पड़े मैं रहूंगा, लेकिन मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। बीबी के जेल में इसलिए रखा गया था कि खान साहब पे प्रेशर डाला जाए। इंशाअल्लाह ताला खान साहब की भी रिहाई होगी, अदालत के थ्रू होगी। इंशाअल्लाह मेरिट पे होगी। बीबी का तो शखाना के लिस्ट में नाम नहीं था। बीबी ने कोई गिफ्ट लिया नहीं है, बीबी ने कोई गिफ्ट बेचा नहीं है, बीबी ने कोई पैसे दिए नहीं है, बीबी ने उसका टैक्स दिया नहीं है। कैबिनेट की लिस्ट में बीबी का नाम नहीं था, इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में बीबी का नाम नहीं था, हुमायूं दिलावर साहब के केस जो ट्रायल हो रहा था उसमें बीबी का नाम नहीं था। ये तो सिर्फ एक बहाना था बीबी को जेल में रखने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सारे लोग जो है वो खान साहब की जो है क़ियादत में वो मुतहद है और उमर अयूब साहब पहले से उसके साथ है और इंशाअल्लाह ताला सब हम खान साहब की हिदायत के मुताबिक। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि बुशरा बीबी की रिहाई आईन और कानून के मुताबिक हुई। बानी PTI ने तोशाखाना की घड़ियां जमा नहीं कराई। बानी PTI के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट समेत कई केसेस चल रहे हैं। टाइम नहीं दे सकता, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम भी आनी है।
اس میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلے ہو رہے ہیں اور بالکل آج ان کو ریلیف بھی ملا ہے اور اس میں کوئی قطعاً ایسی بات نہیں ہے. اگر ان کے اوپر کوئی اور کیس نہیں ہے تو ظاہری بات ہے ان کو اینڈ لیسلی جیل میں تو نہیں رکھا جا سکتا, نہ ہی ہماری کسی کو جیل میں رکھنے کی کوئی پالیسی ہے. خان صاحب کی کچھ مہنگی گھڑیاں تھیں جو ان کو توشہ خانہ میں جمع کرانی تھی, لیکن وہ جمع کرائے بغیر. اسی طرح جو ہے القادر ٹرسٹ والا جو کیس ہے یونیورسٹی والا وہ بھی چل رہا ہے. چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے اعزاز میں ظہرانہ آج دیا جائے گا. ذرائع کے مطابق ظہرانے کا اہتمام نامزد چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کی جانب سے کیا گیا ہے. چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو الوداعی ظہرانے پر تحائف بھی دیے جائیں گے. چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے اس سے قبل الوداعی عشائیہ لینے سے انکار کر دیا تھا. چیف جسٹس کا موقف تھا عوام کے پیسے سے 20 لاکھ روپے کا ڈنر نہیں لینا چاہتا. سپریم کورٹ میں زیر تعمیر بنیادی حقوق کی یادگار کو افتتاح بھی کل ہوگا. چیئرمین چیف جسٹس فائز عیسیٰ یادگار کا دیگر ججز کے ہمراہ افتتاح کریں گے. 26ویں آئینی ترمیم میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو پر وزارت قانون کی وضاحت آ گئی. وزارت قانون کے مطابق جوڈیشل کمیشن کا کوئی فیصلہ آسامی خالی ہونے یا ممبر کی غیر حاضری پر غیر قانونی نہیں ہوگا. جوڈیشل کمیشن آئینی بینچوں کی تشکیل کے لیے ججز کو نامزد کرے گا. نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا. آئینی بینچز کا سربراہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر بھی ہوگا. آئینی بینچ کا سربراہ پہلے ہی کمیشن کا رکن ہوگا تو اگلا سینئر جج ممبر ہوگا. ہائی کورٹ کے آئینی بینچز کی تشکیل کمیشن کرے گا. وزارت قانون کے مطابق ہائی کورٹس میں آئینی بینچز کی تشکیل صوبائی اسمبلی کی قرارداد سے منسوب ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے قرارداد پارلیمنٹ اکثریت سے منظور کرے گی. آئینی بینچز کی تشکیل سے پہلے ہائی کورٹس کا دائرہ اختیار تبدیل نہیں ہوگا. جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس کو خط. جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی. جسٹس منصور علی شاہ نے خصوصی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا پہلے بھی لکھا تھا ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچز کا حصہ نہیں بنوں گا. جسٹس منصور علی شاہ نے نیا خط 23 اکتوبر کو لکھا. خط میں سر تھامس مورے کا کال بھی نقل کیا گیا ہے. خط چیف جسٹس کو بطور سربراہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی لکھا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے پرعزم. کہا پاکستان پولیو کے خاتمے کے مشن میں عالمی برادری کے ساتھ کھڑا ہے. حکومت ملک کو پولیو سے پاک بنانے کے مشن میں ثابت قدم ہے. پولیو سے متاثرہ افراد اپنے خاندانوں پر بوجھ بن جاتے ہیں. بدقسمتی سے 4 صوبے میں پولیو کے کیسز رپورٹ ہوئے. اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پولیو کو شکست نہیں دیتے. To create this awareness amongst ourselves that we have to unite our efforts again, team our efforts again to fight this menace till we have won this war against this global health challenge. We have done in the past and we shall do it again. Accept the challenges on the way, meet them with unwavering commitment and show iron resolve so that Pakistan is free of polio one day soon. Today is a day that reminds us that millions of children were victims of polio in our history, who became victims of polio and became burden on their families. And this day reminds us again that we have to reunite our resolve. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پولیو کے خاتمے کے لیے پرعزم. خصوصی انسداد پولیو مہم کے دوران اسمبلی سیشن ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا. پولیو کے عالمی دن کی مناسبت سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں تقریب اور صوبائی ٹاسک فورس کے اجلاس کی صدارت کی. وزیر اعلیٰ نے صوبائی وزراء کے ساتھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر تحائف دے کر عالمی دن منایا. وزیر اعلیٰ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں سندھ اور پاکستان کو پولیو فری بنانا ہے. خصوصی انسداد پولیو مہم 28 اکتوبر تا 3 نومبر 2024 تک ہوگی. سندھ حکومت نے پولیو کے خلاف جنگ میں نمایاں پیش رفت کی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں مشکل حالات میں انسداد پولیو مہمات چلانا کسی جہاد سے کم نہیں ہے. نامساعد حالات میں انسداد پولیو مہمات چلانے پر میں تمام سٹیک ہولڈرز کو سلام پیش کرتا ہوں. پشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پولیو ورکرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں, اس کا خاتمہ کر کے دم لیں گے. وزیر اعلیٰ نے کہا عوام سے گزارش ہے کسی بھی علاقے میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے پولیو مہم کا بائیکاٹ نہ کریں, ہمارے ہی بچوں کا نقصان ہوتا ہے. آنے والی انسداد پولیو مہم میں ان علاقوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا جو مختلف وجوہات کی بنا پر رہ گئے ہیں.
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے پولیو مہمات میں بہترین کارکردگی کی بنیاد پر فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز میں شیلڈز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا ہر شہر کو محفوظ بنانے کا عزم۔ پنجاب کے 18 شہروں کو سیف سٹی بنانے کے پروگرام کا آغاز آج شیخوپورہ سے کیا گیا۔ آئندہ ہفتے 4 مزید شہر سیف سٹی بن جائیں گے، جن کا افتتاح وزیر اعلیٰ پنجاب کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی شیخوپورہ آمد، سیف سٹی پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے 2 ہفتے میں مزید 5 شہروں میں سیف سٹی فعال کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ مارچ تک تمام 18 بڑے شہر میں سیف سٹی پروجیکٹ فعال کرنے کی ہدایات کر دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سیف سٹی شیخوپورہ کی ویڈیو وال کا بھی مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو جدید باڈی کیم، ریگڈ سمارٹ فون اور دیگر آلات کے بارے میں بتایا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے شیخوپورہ کے ارکان اسمبلی سے ملاقات بھی کی۔ ڈی پی او شیخوپورہ نے امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے 4 بڑے منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ بلوچستان میں پہلے جدید آئی ٹی پارک کا بھی افتتاح کر دیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ 6 ماہ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 4 بڑے منصوبوں کا آغاز کر دیا گیا۔ عوامی خدمت کے جو خواب دیکھے تھے وہ آج پورے ہو رہے ہیں۔ مختلف شعبوں میں موجود رکاوٹیں کھڑی کرنے والی مافیاز کا خاتمہ کریں گے، کسی کو عوامی سہولیات میں رکھنا ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے، نوجوانوں کی ریاست سے دوری ختم کریں گے اور پورے صوبے میں ترقی کے ثمرات عوام تک پہنچائیں گے۔ 77 میں یوم تاسیس پر مظفر آباد میں مرکزی تقریب، صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت سول و عسکری قیادت کی شرکت۔ پولیس کے دستے نے سلامی پیش کی۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ 34 سالوں میں 96,000 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا، وہ وقت دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر کے عوام حق خود ارادیت کے حصول کے بعد تحریک تکمیل پاکستان کی منزل کو حاصل کریں گے۔ ریاست جموں کشمیر کے عوام نے ڈوگرا خاندان کی شخصی اور جابر حکومت کے خلاف جدوجہد کا راستہ اپنایا۔ وزیر اعظم انوار الحق کا مزید کہنا تھا، حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہر فورم پر کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کا 77واں یوم تاسیس آپ سب کو مبارک ہو۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام کو بارگاہ الہی میں سر سجود ہونا چاہیے کہ ان کے اسلاف کی لازوال قربانیوں اور جدوجہد کے نتیجے میں یہ خطہ ڈوگرا کے ظالمانہ، سفاکانہ اور شخصی راج سے آزاد ہوا۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس قواعد 2002 میں اہم ترامیم کر دی۔ ایف بی آر کے مطابق ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ ایف بی آر کے مطابق ترامیم 18 اکتوبر 2024 کو ایک ایس آر او کے ماتحت کی گئی ہیں۔ ترامیم انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 237 کے تحت کی گئی ہیں۔ ٹیکس سال 2024 کا گوشوارہ مقررہ مدت میں جمع کرانے والے ٹیکس دہندگان کو فوری طور پر ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں شامل کر دیا جائے گا۔ مقررہ تاریخ کے بعد گوشوارے جمع کرانے پر ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں شامل ہونے کے لیے سرچارج ادا کرنا ہوگا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس کا دورہ، کثیر القومی مشق انڈسٹریل 2024 کا مشاہدہ کیا۔ سپہ سالار نے پاک فضائیہ مختلف جدید اور اپ گریڈیشن پروگرام کے ذریعے لڑاکا تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے انٹر سروسز تعاون کے اہم کردار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انٹر سروسز تعاون کسی بھی آپریشنل کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشق انڈس شیلڈ 2024 خطے کی سب سے بڑی کثیر القومی مشق ہے، جس میں 24 فضائی افواج کے دستے شریک ہیں، جس کے دوران شریک افواج ساتھ ہیں تو مضبوط ہیں کے نعرے تلے جدید ترین سہولیات کے تحت انٹر آپریبلٹی اور تربیت کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں، جدت پسندی کے حصول اور اپ گریڈیشن کے مختلف پروگرامز پر ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ مشقوں کے مختلف آپریشنز بشمول فضائی مظاہرے اور جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے مختلف امور کی انجام دہی کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز سے نبردآزما ہونے کے لیے پاک فضائیہ کی کاوشوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اس موقع پر پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے دلکش فضائی کرتب دکھائے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے فضائی عملے سے بھی بات چیت کی اور پاکستان کی فضائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاک فضائیہ کے اہلکاروں کے عزم کو سراہا۔
रहा। उन्होंने इंटर सर्विसेज ताउन के अहम किरदार पर जोर देते हुए करार दिया कि ऑपरेशनल कामयाबी के हुसूल के लिए आपसी ताउन इंतहाई जरूरी है। पाक फजाइया के सरबराह ने आर्मी चीफ के दौरे पर उनसे इजहार तशक्कुर किया और तरबियत और ऑपरेशनल दोनों हवालों से फौज और फजाइया के दरमियान ताउन को बढ़ाने के अज़म का इयादा किया। एयर चीफ ने आर्मी चीफ को जदीद तरीन हथियारों के निजाम की शमूलियत की कोशिशों पर भी रोशनी डाली। एयर चीफ का कहना था कि जारी मश्क इंडस शील्ड 2024 हिस्सा लेने वाले मुमालिक के दरमियान बाहमी ताउन को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेगी और फिजाई और जमीनी अमले को असरी जंगी चैलेंजेस का सामना करने की तरबियत का मौका फराहम करेगी। श्रीलंका की फिजाइया के कमांडर ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान फरीकैन ने दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका के साथ अपने पायदार ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। श्रीलंका के फिजाइया कमांडर ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के आला पेशावराना मयार, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इनकी कामयाबियों और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। श्रीलंकन फिजाइया के कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि श्रीलंका की फिजाइया के कमांडर पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर हैं। रुख करेंगे बैनुल-अक़वामी मंजरनामे का। मुस्लिम लीग नून फ्रांस के सीनियर ओहदेदार राजा मोहम्मद अली की चीफ कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल अफेयर्स नून लीग बैरिस्टर अमजद मलिक से मुलाकात। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर और तारकीन वतन के मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। बैरिस्टर अमजद मलिक ने राजा मोहम्मद अली से गुफ्तगू करते हुए कहा, लीडरशिप और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक तारकीन वतन की फलाह के लिए तेजी से काम जारी है। OPF और OPC बोर्ड की तंजीमें नौ कब्जे के खात्मे के लिए असम्बली में बिल का पास होना इस बात का सबूत है कि हुकूमत तारकीन वतन को एक असासा गर्दानती है। तारकीन वतन बैरून मुल्क में सफ़ीर हैं और हुकूमत उनकी सहूलत के लिए हर मुमकिन कोशिशें जारी रखेगी। राजा मोहम्मद अली खान ने बैरिस्टर अमजद मलिक का शुक्रिया अदा किया। बैरिस्टर अमजद मलिक ने राजा मोहम्मद अली खान को तारीफी असनाद से भी नवाजा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।